ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ابھی حضور محدث کبیر سے آپ نے حضور مفتی اعظم ہند نور اللہ مرقدہ کا تقوی اور ان کی حالات زندگی کو سماعت فرمایا. میں نے بھی جو بزرگوں سے سنا کہ حضور مفتی اعظم ہند نگاہ نیچی کر کے اور تعویذ لکھا کرتے اور جنہوں نے حضرت کا دیدار کیا ہے اگر حضرت اس طرح سے نگاہ اٹھا کر اگر کسی کی طرف دیکھتے تو وہ حضرت کے چہرے پر آنکھیں جما نہیں سکتا تھا, آنکھیں نیچی ہو جاتی اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ آنکھیں جو ہیں اگر ان کے چہرے کو ایسے ہی دیکھتے رہیں گے تو یہ تمہارے اندر کا جو کچھ ہے اس کو ایکس رے کر لیں گے, سب نکال لیں گے. حضور مفتی اعظم ہند آپ نے سنا کہ ضعیفی کا عالم ہے اور مسجد میں تشریف لاتے ہیں نماز کے لیے اور کرا بھی رہے ہیں. ضعیفی ہے لیکن جیسے ہی تکبیر کہی اور اس کے بعد آپ کھڑے ہو کر اور خشوع و خضوع کے ساتھ میں سارا درد بھول جاتے, کوئی آہ کا نہیں نکلتی اور خشوع و خشیت الہی کے ساتھ میں نماز ادا کرتے. عبادت کی حلاوت, اس میں جو ایک مٹھاس ہے اور جو اس میں ایک لذت ہے وہ یہی جو اللہ کے نیک بندے ہیں اولیاء اللہ وہی جانتے ہیں. حضور مفتی اعظم ہند تقریر نہیں فرماتے تھے لیکن جس جلسے میں موجود ہوں, بہت لوگ ہوں یا کم لوگ ہوں, لیکن تعداد کم بھی ہو, لیکن وہ جلسہ بھی بہت پرکیف ہوتا اور لوگ جلدی حضرت کے سامنے بول نہیں پاتے تھے. بحر العلوم فرماتے ہیں کہ آپ نے تقریر کی آپ کے سامنے حضور مفتی اعظم ہند کے, اور تقریر میں یہ لفظ آپ سے
نکلے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نور کا لفظ استعمال فرمایا. اگلے دن جب راستے میں سفر میں جا رہے ہیں تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عمل کا لفظ استعمال فرمایا. اگر یہ کتاب اللہ میں ہو، حدیث میں ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ فرماتے ہیں کہ آج، یعنی بہت برس پہلے، وہ کہتے ہیں کہ آج 25-30 برس ہو گئے مجھے نہیں ملا. اور انہوں نے فرمایا کہ ایک بار تقریر کرتے ہوئے ان کے منہ سے یہ جملے نکلے کہ یہ بدنصیب مسلمان رات کے 12 بجے تک سنیما دیکھتے ہیں اور صبح کو فجر کھوتے ہیں. حضور مفتی اعظم ہند نے ان کی طرف دیکھا اور جلال سے فرمایا، سنیے، ایسا نہ کہیے، جس کے نگہبان محمد رسول اللہ ہے میں یہ ماننے کو تیار نہیں کہ مسلمان بدنصیب ہے. اور حضور مفتی اعظم ہند کے تقوی کا عالم کیا تھا کہ آج اس میں جو ہے تمام اہل سنت والجماعت کے لیے، تمام لوگوں کے لیے، اور بالخصوص ہمارے لیے، خانوادہ رضویہ کے لیے اس میں ایک تعلیم ہے. حضور مفتی اعظم ہند اپنی جوانی کے عالم میں تشریف لے گئے سہارنپور، اور وہاں سے اسٹیشن پر بیٹھے ہیں تو ایک بوڑھے صاحب آئے اور انہوں نے حضرت کے پاس آئے اور فرمایا، کیوں صاحبزادے، کہاں جاتے ہو؟ بریلی مولانا احمد رضا خان کو جانتے ہو؟ جی جانتا ہوں. ان کو میرا سلام کہہ دینا. جی میں آپ کا سلام پہنچا دوں گا. لوگوں نے حضرت سے عرض کیا کہ آپ نے اپنا تعارف نہیں کرایا. حضرت نے ارشاد فرمایا، کہاں اعلی حضرت اور کہاں میں؟ یہ کون ہے؟ یہ شہزادہ اعلی حضرت ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں. اور انہوں نے یہ کہا کہ اعلی حضرت کا نام سن کر وہ نام سنیں گے اور پھر میری تعظیم و تکریم کریں گے تو مجھے یہ حیا آئی، اس لیے میں نے یہ نہیں بتایا. یہ کیا ہے؟ یہ کہاں سے تعلیم ہے؟ اعلی حضرت والد گرامی حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں، 4 یاروں کی ادائیں جس میں تھی جلوہ نما، 4 یاروں کا وہ روشن آئینہ ملتا نہیں. فارس کی جنگ میں جب ایک فتح ہوئی تو وہاں سے ایک صاحب نکلے اور انہوں نے کہا کہ میں حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں جاؤں گا اور میں فتح کی خوشخبری میں دوں گا. اب یہ جا رہے ہیں اور امیر المومنین کی بارگاہ میں جا رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کیسی فتح ہوئی ہے، میں جا کے بتاؤں گا. اور انہوں نے کسرا کا محل دیکھا ہے اور اس کی شان و شوکت دیکھی ہے. یہ جا رہے ہیں مدینے سے کئی منزل پہلے. یہ جب پہنچے تو دیکھا ایک بوڑھے صاحب کھڑے ہیں اور انہوں نے ان کے اونٹ کی مہار پکڑ لی. کدھر سے آتے ہو؟ فارس سے آتے ہو، بتاؤ وہاں کی کیا خبر ہے؟ انہوں نے کہا بس سن لو کہ فتح ہوئی ہے. ارے کچھ تفصیل تو بتاؤ. انہوں نے مہار پکڑ لی. اب انہیں کچھ ایسا لگا کہ یہ پریشان کر رہے ہیں. چلو انہوں نے ہلکے ہلکے بتانا شروع کرا، پوری تفصیل بیان کری اور سوچا یہ تھا کہ میں امیر المومنین کی بارگاہ میں جاؤں گا تو میں ایسے عرض کروں گا، یہ سوال کریں گے تو میں یوں عرض کروں گا، یہ پوچھیں گے تو میں یہ عرض کروں گا. جب مدینے میں پہنچے تو لوگوں نے سلام کیا، السلام علیکم یا امیر المومنین.
تب ان کو سمجھ میں آیا کہ حضرت عمر فاروق ہے. حضرت عمر فاروق نے ان سے کہا کہ کوئی رکا لائے ہو لاؤ مجھے دے دو اور تم جا کے آرام کرو. 4 یاروں کی ادائیں جس میں تھی جلوہ نما, 4 یاروں کا وہ روشن آئینہ ملتا نہیں. 4 ذات حضور مفتی اعظم ہند نے خود فرمایا, 4 ذات ایک زال کے بدلے میں لی, چوکس رہے یہ نہ سمجھے یہ کائی سینکڑا ملتا نہیں. اور یہ 4 ذات کیا ہے؟ آدمی تکبر میں ڈوبا ہوا ہے, زمین و زور و زر اس کے گاہک کو بکو. دل سے ہو جو طالب ذکر خدا ملتا نہیں, اور جو دل سے ذکر خدا کرے گا تو پھر اس کا عالم یہ ہوگا کیا زمین و زور و زر کے گاہک کو بکو. دل سے ہو جو طالب ذکر خدا ملتا نہیں. بوریائے فخر بھی اب بے ریا ملتا نہیں. اور جب ہے ریاکاروں کا شورا اور ریاکاری کی دھوم, بوریائے فخر بھی اب بے ریا ملتا نہیں. اور جب اعلی حضرت کے اس کلام پر اور جو اعلی حضرت نے فرمایا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بہت سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. جب اس پر چلے گا اور بزرگوں کے نقش قدم پر چلے گا اور ان کی بتائی ہوئی تعلیمات پر چلے گا تو پھر والد گرامی نے فرمایا کہ متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی, سبحان اللہ, ایک میرے مفتی اعظم کا تقویٰ چھوڑ کر مفتی اعظم کا ذرہ کیا بنا اختر رضا, محفل انجم اختر دوسرا ملتا نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان. نگاہ مفتی اعظم کی ہے یہ جلوہ گری, چمک رہا ہے جو اختر ہزار آنکھوں. اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کو مسلک اعلی حضرت پر, مسلک اہل سنت پر قائم رکھے. اور اللہ الرحمن الرحیم. یہ میرے ہاتھ میں 2 سندیں ہیں تقرر قضات سے متعلق, یعنی یہ قاضی مقرر کیے گئے. گونڈا کے لیے حضرت اللہ مولانا مفتی امان الرب صاحب, شیخ الحدیث جامع امیر المومنین مینائیہ گونڈا, ان کو حضرت نے قاضی مقرر کیا. میں نے بھی اس کی تائید کی. وہ اگر تشریف لائے ہیں تو اس سند کو کل حاضر پر ان کی خدمت میں حاضر کر دیا جائے گا. سلطان پور کے حضرت مولانا محمود صاحب رضوی الجامعۃ القادریہ پانچوں پیرن سلطان پور, ان کے لیے بھی یہ ایک سند تیار ہے. باقی اور دوسرے قاضیوں کا تقرر جو ہو رہا ہے اس کے لیے ہم بعد میں سندوں کا اجرا انشاءاللہ فرمائیں گے. ہاں, مولانا محمود صاحب کہاں ہے؟ حضرات محترم, حضرت پہلے مرید فرمائیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ خل شریف ہوگا, بعد میں صلاۃ و سلام ہوگا. جو حضرات مرید پہلے بھی ہو چکے ہوں وہ تصدیق بیعت کر لیں, اور حضرت جو فرمائیں اس کو آپ بھی کہتے جائیں. سورہ فاتحہ پڑھ لیں.
فاتحہ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم یا اللہ یا رحمان یا رحیم دل مارا کن مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین اہل سنت کے سچے مذہب پر قائم رہوں گا بد مذہب سے بچتا رہوں گا نماز روزے ہر فرض ہر واجب کو سنتوں کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا ہر گناہ سے خاص کر جھوٹ مرید ہونے والے ایک دوسرے کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ لیں بدی غیبت بد مذہب کی صحبت گانے بجانے تماشوں سے بچتا رہوں گا الہی میں توبہ کرتا ہوں اپنے گناہوں سے میری توبہ قبول فرما نیکیوں کی توفیق دے گناہوں سے بچا شریعت پر قائم رکھ میں نے اپنا ہاتھ واسطے سے تاج الشریعہ کے غوث پاک کے دست پاک میں دیا الہی مجھے غوث پاک کے مریدوں میں قبول فرما قیامت کے دن ان کے گروہ میں اٹھا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے. یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے. مشکل حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے. کربلا رچ شہید کربلا کے واسطے. سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں. علم حق دے با کرے علم خدا کے واسطے. صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر. بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے. بہر معروف ہو سری معروف دے بے خسری. جند حق میں گن جنید با صفا کے واسطے. پہرے شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا. ایک کارا کا بل فرا کا صدقہ کر غم کو فرا دے حسن صاحب. بل حسن اور بو سعید ساجدہ کے واسطے. قادری رق قادری رق قادریوں میں اٹھا. قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. احسن اللہ لہو رزقوں سے دے رزق حسن. بندہ رزاق تاج الاسفیاء کے واسطے. نصر بی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ. دے حیات دی محی جا فضا کے واسطے. حسن و بہا دے نیمو احمد بہا کے واسطے. بحر ابراہیم ہم پر نعرے غم گلزار کر. بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے. خانہ دل کو ضیا دے روئے ایماں کو جمال. شہزیہ مولا جمال الاولیاء کے واسطے. دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے. خانہ فضل اللہ سے ساگدہ کے واسطے. کی ہمیں برکات دے برکات سے. عشق حق دے عشق یہ عشق امتماع کے واسطے. حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے. کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے. دل کو اچھا تن کو سترا جان کو پر نور کر. اچھے پیارے بدر الاولیاء کے واسطے. دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر. حضرت آل رسول مقتدیٰ کے واسطے. نور جانو نور ایمان نور قبر و حشر دے. الحسن احمد نوری لقاء کے واسطے. کر عطا احمد رضا احمد مرسل ہمیں. میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے. عامل محمود حماد احمد کر ہمیں. میرے مولا حضرت حامد رضا کے واسطے. سایہ جملہ مشائخ یا خدا ہم پر رہے. رحم فرما علیہ رحمہ مصطفیٰ کے واسطے. یا خدا اختر رضا کو چرخ پر اسلام کے. رخ درخشا ہر گھڑی اپنی رضا کے واسطے. مسلک احمد رضا کے باغیوں سے دور رکھ. شیر حق اچھے میاں اسجد رضا کے واسطے. صدقائن آیا کدیچ آئین از علم و عمل عفو عرفا عافیت ہر ایک گدا کے واسطے. اس بے نوا کے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہم لوگوں نے جو کچھ قرآن عظیم کی تلاوت اور سماعت کا شرف حاصل کیا، خداوندہ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں اسے قبول فرما۔ درود پاک کا جو ورد ہوا اسے بھی قبول فرما۔ یا اللہ شجر مبارکہ پڑھا گیا، اس کی قراءت کو بھی قبول فرما۔ یا اللہ جتنے بیانات ہوئے اذکار جمیلہ تیرے پیارے محبوب اور دین متین سے متعلق اور تیرے محبوبان بارگاہ سے متعلق، خداوندہ وہ سب بھی تو قبول فرما، اور تمام حاضرین کی حاضریاں بھی قبول فرما۔ سب کا بے حساب بے اندازہ ثواب اپنی وسعت رحمت کے مطابق اپنے حبیب پاک صاحب الاولاق سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں پہنچا۔ تمام انبیاء مرسلین علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہوں میں بھی اس کا ثواب پہنچا۔ جملہ آل اطہار اصحاب اخیار ازواج طاہرات مطہرات رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بارگاہوں میں اس کا جملہ مشائخ الاسلام والمسلمین کی بارگاہوں میں ائمہ مجتہدین علماء ربانیین اولیاء کاملین کی بارگاہوں میں اس کا ثواب پہنچا۔ خصوصاً مشائخ سلسلہ علیہ قادریہ برکاتیہ رضویہ مصطفیہ اور ازہریہ علیہم الرحمت والرضوان کی بارگاہوں میں اس کا ثواب پہنچا۔ یا اللہ سیدنا غوث اعظم سیدنا اعلی حضرت سیدنا سرکار مفتی اعظم سیدنا حجت الاسلام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بارگاہوں میں بے حساب اور بے اندازہ ثواب اس کا ثواب پہنچا۔ ہم تمام حاضرین کو اعلی حضرت اور سرکار مفتی اعظم کے فیض و برکات سے مالا مال فرما۔ یا اللہ ہم سب پر کرم فرما، ہماری مغفرت فرما۔ ہم اہل سنت کے جتنے بھی پسماندگان جتنے بھی لوگ یا اللہ وفات پا چکے ان کی بھی مغفرت فرما، اور ہم سب پسماندگان کی بھی مغفرت فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا دے، اہل سنت و جماعت کی حفاظت فرما، اور جو ان میں پریشان حال ہیں اور جتنے لوگ پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، حضرت مولانا سید غیاث الدین صاحب مدد اللہ العالی وہ گرفتار ہیں خانقاہ میں، وہ بری ہو گئے، اور یا اللہ یا اللہ ان کی پشت پناہی فرما اور ان کی حفاظت فرما، اور جناب غیاث الدین صاحب وفات پا چکے ہیں، ان کی مغفرت فرما، اور عمران کو بھی رہائی عطا فرما۔ یا اللہ جو جس کے ساتھ مشکلات ہیں ان سب مشکلات اویس خان گم ہو گئے ان کے لیے دعا فرما دیں۔ اویس خان ابن رمضان خان جودھ پور کے، وہ ایک عرصے سے مفقود الخبر ہیں، خداوندہ ان کو ان کے گھر واپس فرما دے۔ چھتیس گڑھ کے مسلمانوں کی چھتیس گڑھ کے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے
یا اللہ چھتیس گڑھ کے مسلمانوں اہل سنت و جماعت کی حفاظت کا تو مجھے اہتمام فرما دے. یا اللہ کرم فرما اپنے حبیب پاک کے صدقے میں سید طاہر میاں صاحب اور مولانا شعیب سید طاہر میاں علیہ رحمت و رضوان کی مغفرت فرما. ابوالکلام اور سید طاہر میاں سید طاہر میاں کی مغفرت فرما. حضرت مولانا مفتی شعیب رضا صاحب کی بھی مغفرت فرما. اور ہم سب کے متعلقین جو دنیا سے کود کر گئے مذہب حق اہل سنت و جماعت پر، خداوندہ ان سب کی تو مغفرت فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما. جن لوگوں کی زبان میں تلخی ہے یا اللہ اس کو چاشنی سے بدل دے یا رب العالمین. اور جو بدلنے لائق ہیں بدلنے کے لائق نہیں ہیں خداوندہ ان کی زبان بندی فرما دے، ان کی نظر بندی فرما دے. یا اللہ کرم فرما رحم فرما. اعلیٰ حضرت کے صدقے میں، سرکار مفتی اعظم کے صدقے میں، حضور سیدنا غوث اعظم قطب عالم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے صدقے میں کرم فرما دے. الہی خیر گردانی حق شاہ جیلانی فتحل یا الہی کل صاحبک بحرمت سید الابرار سید. یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالحہ عطا فرما. یا رحمن الرحیم دنیا بھر کے تمام اہل سنت و جماعت کی کے دین و ایمان کی حفاظت فرما. جان مال عزت آبرو اور ان کے اہل و عیال کی تو حفاظت فرما. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ. اللہم اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإيمان. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فسهل يا إلهي كل صاحب بحرمة سيد الأبرار سهل. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فسهل وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين وعلينا معهم يا أرحم الراحمين. بحق لا إله إلا الله. دستخط فرما دے وہ جاری ہو جائے. ہے باہر باقی ہے گاڑی لفٹا کے بھر لیں گے. لگا ہوگا کتنا بیعت کرا دی. ہو گیا بیعت کرا دی. یا اللہ جی یہ کہیں اور ہے. مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام شہریار ایرم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پیلا کو سلام میرے استاد ماں باپ بھائی بہن اہل و دو عشیرت پیلا کو سلام ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پیلا
کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام جانشین رضا شاہ تر رضا فخر اہل سنن شاہ تر رضا اے میری زندگی شاہ تر رضا کا سایہ سرو پر رہے دائمان کی نورانی صورت لاکھوں سلام مصطفیٰ چھپے باغیا میرا رضا جس پہ تاج شریعت نے ناز کیا میرے اسجد رضا شیر احمد رضا میرے اسجد رضا شیر احمد رضا قائد قوم و ملت لاکھوں سلام وہ ضیاء علم کی وہ محدث بیر لال صدر شریعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام الصلاة والسلام عليك قاسم رسول الله الصلاة والسلام عليك خير خلق الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا رسول الله اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلق الله